بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گلستان سعدی کی حکایت نمبر 50 ہے اور دوسرے چیپٹر در اخلاق درویشاں کی حکایت نمبر 9 ہے۔ شیخ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کوہ لبنان کے ایک بزرگ جن کے مرتبوں کا عرب کے ملکوں میں شہرہ تھا اور ان کی کرامت مشہور تھی، دمشق کی جامع مسجد میں تشریف لائے، چونا کے حوض کے کنارے وضو فرما رہے تھے۔ ان کا یعنی اللہ کے ولی کا پیر پھسل گیا اور وہ حوض میں گر گئے۔ بڑی مشکل سے اس جگہ سے نکلے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ساتھیوں میں سے ایک نے عرض کی، حضور مجھے ایک مشکل درپیش ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا مشکل ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو بیان کرو، میں مسئلے کا جواب دیتا ہوں۔ عرض کی کہ حضور مجھے یاد ہے کہ جب جناب دریائے مغرب کے سطح پر چل رہے تھے، یعنی یہ پانی تھا دریائے مغرب کا، آپ اس کے اوپر چل رہے تھے اور حضرت کا پیر بھی تر نہ ہوا تھا۔ سبحان اللہ! دریا کے اوپر آپ چلیں تو آپ کا پیر بھی بھیگا نہ ہو، تر نہ ہو۔ آج کیا ہوا تھا کہ اس قد آدم پانی کے اندر مرنے میں کوئی کسر نہیں رہی تھی، یعنی آدم کا جو سر ہے اتنا پانی تھا تو آپ کی حالت غیر ہو گئی، نکلنا مشکل ہو گیا۔ حالانکہ دریا پر آپ چل رہے تھے، میں نے خود دیکھا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے تھے۔ یہ مجھے مسئلہ درپیش ہے۔ شیخ یعنی اللہ کے ولی نے فکر کے گریبان میں سر جھکا لیا، سوچ بچار میں گم ہو گئے۔ بہت غور و فکر کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا کہ تو نے نہیں سنا ہے کہ عالم کے سردار سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، سرکار نے فرمایا ہے میرا خدا کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں میرے ساتھ نہ مقرب فرشتے کے لیے گنجائش ہوتی ہے، نہ کسی مرسل نبی کے لیے گنجائش ہوتی ہے۔ اور انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بات ہمیشہ رہتی ہے، نہیں، بلکہ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے۔ ایک وقت تو وہ ہوتا ہے جس میں جبرائیل و میکائیل کی طرف بھی توجہ نہیں ہونے پاتی، اور دوسرے وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن کے ساتھ حضور رہتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کی بیویاں رہتی ہیں۔ نیکوں کے لیے، جو نیک آدمی ہوتے ہیں، ان کے لیے مشاہدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تجلی اور پردہ پوشی کے درمیان ہے۔ دیدار کراتے ہیں اور دل اچک لے جاتے ہیں محبوب، یہ ہے عاشقوں کا دیدار۔ شعر ہے کہ آپ دیدار بھی کراتے ہیں اور پرہیز بھی کرتے ہیں، دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اپنی قدر کو آپ بڑھا لیتے ہیں اور ہماری آگ کو بھی آپ زیادہ کر دیتے ہیں۔ دیدار کراتے ہیں تو ہماری آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور جب اپنا چہرہ آپ چھپا لیتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ آپ کی قدر اور زیادہ ہونے لگتی ہے۔ میں اپنے محبوب کا مشاہدہ کرتا ہوں بغیر وسیلے کے تو کیا ہوتا ہے؟ تو مجھ پر ایسی حالت، کیفیت طاری ہوتی ہے جس میں راستہ میں بھٹک جاتا ہوں، یار کا مکھڑا دیکھ کر راہ بھول جاتا ہوں۔ وہ آگ بھڑکاتا ہے میرا محبوب، پھر پانی چھڑک کر اس کو بجھاتا ہے۔ پہلے عشق کی آگ بھڑکاتا ہے اور پھر پانی چھڑک کر اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو مجھے جلا ہوا دیکھے گا اور ڈوبا ہوا دیکھے گا۔ عاشق مجھے کبھی اپنے عشق کی آگ میں جلاتا ہے تو میں جلا ہوا
معلوم ہوں گا، اور کبھی پانی چھڑک کر اس آگ کو بجھا دیتا ہے تو اس پانی میں ڈوب جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کسی شخص نے اس بیٹے گم کیے ہوئے سے، یعنی اللہ کے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام سے پوچھا، جن کا بیٹا یوسف ان سے بچھڑ چکا تھا، پوچھا، عرض کی، اے روشن دل والے، عقل مند، بزرگی والے، تو نے اس لڑکے کے کرتے کی خوشبو مصر سے سونگھ لی۔ جب وہ چلا نا بشیر مصر سے یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر، کرتا لے کر، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد سے، پوتوں سے، پوتیوں سے، کہ میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو پوچھا کہ آپ کے بیٹے کی قمیص ابھی مصر سے چلی تھی کہ آپ نے اس بیٹے کے قمیص کی خوشبو کو سونگھ لیا، تو اپنے بیٹے یوسف کو کنعان کے کنویں میں کیوں نہ دیکھا آپ نے، جب اس کے بھائیوں نے اس کو کنویں میں ڈال دیا تھا؟ تو سرکار نے فرمایا، سبحان اللہ، آپ نے کہا ہمارے احوال کوندنے والی بجلی کے سے ہیں، جو ایک دم ظاہر اور پھر فوراً پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی تو سارا جہان ہمارے سامنے روشن دکھائی دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی رضا کے دریا میں ہم غوطہ زن ہوتے ہیں، اور ہمارا دھیان سارا کا سارا اللہ کی رضا کی طرف ہوتا ہے۔ کبھی میں بلند بالا کھانے پر بیٹھتا ہوں، کبھی اپنے پیر کو بھی نہیں دیکھتا ہوں۔ یہ حالت ہے اللہ کے پاک بندوں کی، اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے نبیوں کی۔ اگر فقیر ایک حالت پر رہتا تو دونوں عالم سے دستکش ہو جاتا۔